طرف سے آپ سب لوگوں کو خداوند یسوع مسیح کے جلالی نام میں سلام پہنچے۔ آج زندگی کا دریا اوپن بائبل سیمنری آپ کے سامنے آ رہی ہے، اور اسی میں ہم نے روحانی تعلیم کو حاصل کرنا ہے کہ آج ساری دنیا کرونا وائرس کی بیماری سے خوف زدہ ہے، پریشان ہے۔ تو میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم مسیح لوگ ہیں، خدا کے لوگوں کے وسیلے سے بے شمار بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، کہ جو بائبل مقدس میں لکھا ہے وہ آج ہم نے سیکھنا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے، میرے نام پر جاؤ، خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، بیماروں پر ہاتھ رکھو، دعا مانگو تو وہ شفا پائیں گے۔ بیماری کوئی کیوں نہ ہو، بیماری کینسر کی ہو، کرونا وائرس کی ہو، بیماری ٹی بی کی ہو، بیماری دمے کی ہو، کوئی بھی بیماری کیوں نہ ہو، دنیا میں لاکھوں بیماریاں ہیں۔ ہر بیماری کا ذکر کرتے چلے جائیں گے تو بیماری گنتے گنتے بہت ٹائم لگ جائے گا، لیکن میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ یسوع ہر قسم کی بیماری کو دور کرتا رہا۔ متی کی انجیل میرے ساتھ نکالیں، 4 باب اس کی 23 اور 24 آیت میں لکھا ہے کہ اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا، یہاں تک کہ اس کی شہرت تمام سوریہ میں پھیل گئی، اور لوگ سب بیماروں کو جو طرح طرح کی بیماریوں اور تکلیفوں میں گرفتار تھے اور ان کو جن میں بدرومیں تھیں اور مرگی والوں اور مفلوجوں کو اس کے پاس لائے، اور یسوع نے سب کو اچھا کر دیا۔ آج جتنے بھی دنیا میں خادم میری آواز سن رہے ہیں، ان سے سینئر ہیں یا جونیئر ہیں، بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں، ہم نے مل کر اس کرونا وائرس کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو اس کا مقابلہ صرف دعا سے ہو سکتا ہے، کسی اور طریقے سے نہیں ہو سکتا۔ جب دعا کریں گے، مل کر کریں گے، تو یہ کرونا وائرس کی بیماری، یہ وبا ساری دنیا سے خدا ختم کر دے گا۔ یہ وائرس ختم کرنے کا اختیار صرف خداوند یسوع مسیح کے ہاتھ میں ہے۔ یہ دنیا کے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں، یہ دنیا کے کسی پروفیسر کے پاس نہیں، یہ دنیا کے کسی حاکم کے پاس نہیں، یہ دنیا کے کسی بادشاہ کے پاس نہیں۔ آج اسی پڑھیں۔ متی کی انجیل 4 باب اور اس کی 23 آیت۔ اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا، اور اس کی شہرت تمام سوریہ میں پھیل گئی، اور لوگ سب بیماروں کو جو طرح طرح کی بیماریوں اور تکلیفوں میں گرفتار تھے اور ان کو جن میں بدروہیں تھیں اور مرگی والوں اور مفلوجوں کو اس کے پاس لائے، اور اس نے ان کو اچھا کیا۔ خداوند یسوع مسیح کے نام سے بدرومیں بھی بھاگ جاتی ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی شان کے سامنے پہاڑ بھی میدان بن جاتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی شان کے سامنے سمندر بھی خشک ہو جاتے ہیں، طوفان اپنا رخ بدل جاتے ہیں۔ تو آج اس بات پر فخر کرنا ہے، اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا رہا۔ یسوع شفا کہاں دیتا رہا؟ عبادت خانوں میں۔
آج اس بات پر فخر کرنا ہے، فکر نہیں کرنا کہ ہمارے عبادت خانے حکومت نے بند کرائے ہیں۔ یسوع نے کہا جہاں 2 یا 3 میرے نام پر جمع ہوتے ہیں تو میں تمہارے درمیان ہوں۔ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ آج ہم نے پوری دنیا کی نجات کے لیے دروازہ کھٹکھٹانا ہے، یسوع کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، شفا کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے کہ یسوع ہمارے درمیان اترا ہوا ہے۔ یسوع کے بغیر یہ کرونا وائرس کی بیماری کا خاتمہ نہیں ہو سکتا، کہ خدا نے ہر طرح کی بیماری کا ڈاکٹر مقرر کیا ہے تو یسوع کو کیا ہے، اپنے بیٹے کو کیا ہے۔ تو آج جیسے باپ مردوں کو بھی اٹھاتا ہے، کرونا وائرس تو مار رہا ہے نا لوگوں کو، تو یسوع تو مردوں کو زندہ کر رہا ہے۔ یوحنا کی انجیل 5 باب 21 آیت میرے ساتھ نکالے۔ تو یہ بڑی آسان بات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے یسوع کی تعلیم بڑی آسانی کے ساتھ حاصل کرنی ہے، سادگی کے ساتھ حاصل کرنی ہے۔ ہاں جی، کیونکہ جس طرح باپ مردوں کو اٹھاتا اور زندہ کرتا ہے، اسی طرح بیٹا بھی جنہیں چاہتا ہے زندہ کرتا ہے۔ یسوع نے کیا کہا، بائبل نے کیا کہا، یوحنا رسول نے کیا کہا، جیسے باپ مردوں کو اٹھاتا اور زندہ کرتا ہے ویسے بیٹا بھی جسے چاہتا ہے زندہ کرتا ہے۔ تو یسوع نے دنیا میں ہزاروں بلکہ لاکھوں بیماروں کو شفا دی، ہر قسم کی بیماری کو شفا دی، بلکہ مردوں کو بھی زندہ کرتا رہا۔ کیا کرتا رہا؟ مردوں کو بھی زندہ کرتا رہا۔ تو یہ کرونا وائرس تو لوگوں کو مار رہا ہے، تو یسوع تو مردوں کو زندہ کرنے والی ہستی ہے، تو ہم یسوع کے تابع رہنے والے ہیں، یسوع کے خادم ہیں، اس کے پجاری ہیں، اس کو پوجنے والے ہیں، اس کو سجدہ کرنے والے ہیں، اس کی حمد، اس کی پرستش، اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو آج اس بات پر فخر کرنا ہے کہ یسوع مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ یسوع حزقیل کتاب 37 باب 12 یسوع مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت ہے۔ ایک مردے کی بات نہیں، لاکھوں مردوں کی بات میں کر رہا ہوں کہ اگر کرونا وائرس لوگوں کا دشمن ہے، یہ جان لیوا بیماری ہے، تو یسوع تو جان دینے والا ہے۔ اس نے اپنی جان صلیب پر دے کر ہمیں فتح مند زندگی میں داخل کر لیا۔ اس نے کہا تھا کہ میں 3 دن مردوں میں سے زندہ ہو کر سمان پر چڑھ جاؤں گا۔ تو آپ کے لیے ہمیشہ میں مددگار رہوں گا۔ ہمارا شافی کون ہے؟ یسوع ہے۔ ہمارا مددگار کون ہے؟ یسوع ہے۔ ہمیں گناہوں سے معافی دینے والا یسوع ہے۔ یہ بیماری جب تک ساری دنیا نے خدا سے معافی نہ مانگی، اپنے گناہوں سے معافی نہ مانگی، اپنے گناہوں سے باز نہ آئے، تو یہ کرونا وائرس بڑھتا چلا جائے گا۔ اگر آج ہی آپ اس کا خاتمہ چاہتے ہیں تو ہم سب مل کر دعا کریں، اپنے گناہ کا اقرار کریں، تاکہ یسوع ہمیں فتح مند زندگی دے۔ ہاں جی، پڑھیں۔ اس لیے تو نبوت کر اور ان سے کہہ، خداوند یوں فرماتا ہے کہ اے میرے لوگوں، دیکھو میں تمہاری قبروں کو کھولوں گا اور تم کو ان سے باہر نکالوں گا۔ اے میرے لوگوں، حزقیل سے خدا نے کیا کہا؟ تو نبوت کر اور کہہ، اے میرے لوگوں، میں تمہاری قبروں کو کھولوں گا اور ان سے باہر بھی نکالوں گا۔ تو آج ایسا ہے، یوحنا کی انجیل 5 باب 25 ہے، ایسا ہے کہ یسوع کی آواز سن کر بے شمار مردے زندہ ہو گئے۔ اے لوگوں،
میں تمہاری قبروں کو کھولوں گا۔ تو آپ تو مرنے سے ڈر رہے ہیں، یسوع تو مردوں کو زندہ کرنے والی ہستی ہے۔ یسوع پر ایمان رکھنا یہ ساری دنیا کا فرض ہے، کیونکہ خدا نے یسوع کو بیماروں کو شفا دینے کے لیے مقرر کیا ہے۔ خدا نے ڈاکٹروں کا ڈاکٹر یسوع کو مقرر کیا ہے، تو یہ خدا کا بیٹا ہی اس بیماری پر غالب آ سکتا ہے۔ خدا کا بیٹا ہی اس بیماری کو ہمیشہ صفا ہستی سے مٹانے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو ہم کیوں نہ یسوع کے آگے جو کر اپیل کریں۔ ہاں جی میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ وقت آتا ہے، بلکہ ابھی ہے، کہ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے، اور جو سنیں گے وہ جئیں گے۔ کس کے بیٹے کی؟ خدا کے بیٹے کی۔ یوحنا عارف زبدی کا بیٹا، یہ یسوع مسیح کا شاگرد تھا۔ تو یہ ہمیں کیا بتا رہا، کیا سکھا رہا ہے، کیا روحانی تعلیم دے رہا ہے کہ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے۔ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے، اور جتنے سنیں گے اتنے زندہ بھی ہو جائیں گے۔ اگر زندگی ہے تو خدا کے بیٹے میں ہے، جس نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں، اچھا چرواہا میں ہوں، بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں، الفا اور میگا میں ہوں، قیامت اور زندگی میں ہوں۔ آئے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے لوگوں، سب میرے پاس آؤ تو میں تم کو آرام دوں گا۔ آرام حاصل کرنا چاہتی ہے دنیا تو یسوع کے قدموں میں آ جائے۔ یسوع نے کہا مانگو تو تم کو دیا جائے گا، اور کسی انسان نے، کسی رہبر نے یہ الفاظ استعمال نہیں کیا۔ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ آج نجات کا دروازہ ہے تو آسمان پر ہے، دولت کا دروازہ ہے تو آسمان پر ہے، شفا کا دروازہ ہے تو آسمان پر ہے، زندگی کا دروازہ ہے تو آسمان پر ہے۔ تو آپ زندگی کے دروازے کے پاس کیوں نہ پہنچے، کیونکہ یسوع نے کہا دروازہ میں ہوں، دروازہ میں ہوں۔ ہم نے اسی دروازے میں سے گزرنا ہے، اسی دروازے کو پسند کرنا ہے، اسی دروازے کی شناخت کرنی ہے، اسی دروازے کو قبول بھی کرنا ہے۔ یسوع نو قبول کر، زندگی تو پائے گا، جے نہ کرے تو بات سدھا دوزخ نو جائے گا۔ تو آج یسوع کے نام سے بدرومیں بھی تھر تھراتی ہیں۔ بائبل میں کیا لکھا ہے کہ جتنے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے وہ سب زندہ ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح آج میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یوحنا کی انجیل 11 باب اس کی 41 43 آیت دیکھیں۔ یوحنا کی انجیل۔ بس انہوں نے اس پتھر کو ہٹا دیا۔ پھر یسوع نے آنکھیں اٹھا کر کہا، اے باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری سن لی، اور مجھے تو معلوم تھا کہ تو ہمیشہ میری سنتا ہے، مگر ان لوگوں کے باعث جو آس پاس کھڑے ہیں میں نے یہ کہا تاکہ وہ ایمان لائیں کہ تو ہی نے مجھے بھیجا ہے۔ اور یہ کہہ کر اس نے بلند آواز سے پکار کر کہا، اے لازر نکل آ۔ جو مر گیا تھا وہ کفن سے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے نکل آیا، اور اس کا چہرہ رومال سے لپٹا ہوا تھا۔ یسوع نے ان سے کہا، اسے کھول کر جانے دو۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے ایک آدمی جس کا نام لازر تھا، وہ مر گیا، وہ بیتنیہ کا رہنے والا تھا، یہ زیتون کے پہاڑ پر رہتا تھا، وہاں اس کو دفن کر دیا گیا۔
اور 4 دن کے بعد خداوند یسوع مسیح وہاں آیا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ اے باپ، میرا یقین کہ تو ہر بار میری سنتا ہے، اب بھی سنے گا۔ اے لازر قبر سے باہر نکلیا، اے لازر قبر سے باہر نکلیا۔ تو جو 4 دن کا مردہ تھا وہ قبر سے باہر نکل آیا۔ تو آج اسی یسوع کی منادی کرنی ہے، اسی یسوع پر ایمان رکھنا ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ تو آج یسوع کے نام میں فتح ہے، اسی کے کلام میں فتح ہے۔ اس کے خادموں کو بھی یہ اختیار ہے کہ مردے زندہ کرے۔ یسوع نے اپنے شاگردوں کو کیا تعلیم دی؟ متی کی انجیل 10 باب پہلی آیت سے 5ویں آیت تک آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر اس نے اپنے 12 شاگردوں کو پاس بلا کر ان کو ناپاک روحوں پر اختیار بخشا کہ ان کو نکالیں اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کریں۔ کیا کریں جی؟ ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو کیا کریں؟ دور کریں۔ کوئی بیماری دنیا میں ایسی نہیں، کوئی بیماری دنیا میں ایسی نہیں جو یسوع مسیح کی شان کے سامنے ٹھہر سکے۔ تو یسوع نے اپنے 12 شاگردوں کو ایک ہی تعلیم دی تھی۔ کتنے شاگردوں کو؟ 12 شاگردوں کو ایک ہی تعلیم دی تھی کہ میرے نام پر جاؤ، بیماروں پر ہاتھ رکھو، دعا مانگو تو وہ شفا پائیں گے، ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ آج یسوع کے ہاتھ میں قدرت ہے کہ یسوع نے آسمان اور زمین کا کل اختیار اپنے باپ سے حاصل کیا ہے۔ متی کی انجیل 28 باب اس کی 18ویں آیت آپ نے نکالی۔ یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ یسوع نے کیا کہا؟ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ کہ آسمان کا بھی اختیار یسوع کے پاس ہے، زمین کا اختیار بھی یسوع کے پاس ہے۔ ہر قسم کی بدرو کو نکالنے کا اختیار بھی یسوع کے پاس ہے۔ دنیا میں ہر قسم کی بیماری، کمزوری کو دور کرنے کا اختیار بھی یسوع مسیح کے پاس ہے۔ تو یسوع نے کیا کہا؟ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے لوگوں، سب میرے پاس آؤ تو میں تم کو شفا دوں گا۔ شافی ہے تو دنیا میں یسوع ہے، اسی کے نام سے ہر قسم کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ آج میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ بائبل میں کیا لکھا ہے؟ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے، جتنے سنیں گے وہ زندہ ہو جائیں گے۔ تو آج متی کی انجیل 27 باب 50 آیت میرے ساتھ نکالیں۔ یسوع نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دی اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا اور زمین لرزی اور چٹانیں تڑک گئیں اور قبریں کھل گئیں اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے۔ کیا ہو گیا جی؟ بائبل میں لکھا ہے کہ یسوع کی آواز سن کر ایک مردہ نہیں، ہزاروں مردے۔ جب یسوع نے صلیب پر آواز دی تو اس کی آواز سن کر زیتون کے پہاڑ پر یہ گتسمنی باغ کے اندر مردے تھے، ہزاروں مردے تھے، ہزاروں سالوں کے مردے پڑے ہوئے تھے۔ جب یسوع کی آواز سنی تو کیا ہو گیا؟ سب قبریں کھل گئیں، چٹانیں تڑک گئیں
اور مردے قبروں سے باہر نکل آئے اور اپنے اپنے شہر میں چلے گئے، اپنے اپنے گھر میں چلے گئے، اور بہت لوگوں نے مردے قبروں میں سے نکلتے دیکھے، مردوں کو زندہ ہوتے دیکھا۔ تو یہ کرونا وائرس یسوع مسیح کی شان کے سامنے کوئی حقیقت نہیں، کوئی اس کا وجود نہیں۔ اگر اس کا علاج ہے تو میرے یسوع کے ہاتھ میں ہے۔ یسوع کیا کہتا ہے؟ اپنے شاگردوں کو، اپنے لوگوں کو میرے نام پر جاؤ، یعقوب کا خط 4:7 میں، اے میرے لوگوں ساری دنیا میں جاؤ، پس خدا کے تابع ہو جو، پہلے پس خدا کے تابع ہو جو اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ بیماروں پر ہاتھ رکھو، دعا مانگو تو وہ شفا۔ آج کرونا وائرس اتنا دور رکھا جاتا ہے، ہاتھ ملانے سے بھی لوگ گریز کر رہے ہیں، لیکن یسوع نے کیا کہا؟ میرے نام پر جاؤ، بیماروں پر ہاتھ رکھو، دعا مانگو تو وہ شفا پائیں گے۔ تو بیماروں پر ہاتھ رکھنا ضروری ہے، یہ یسوع کا فرمان ہے۔ اگر کسی بیمار پر کوئی خادم ہاتھ رکھے گا تو یسوع اس کو شفا دے دے گا، یسوع اس کو فتح بھی دے دے گا، اس مقابلے میں یسوع اس کو کامیاب بھی کرے گا۔ بیماری کا بھی مقابلہ کرنا پڑتا ہے دعا میں، ابلیس کا بھی مقابلہ کرنا پڑتا ہے، تو یسوع کا حکم ماننا یہ بہت ضروری ہے۔ ہاں جی، بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ اس کے تابع ہو جو، خدا کے تابع ہو۔ بائبل میں کیا لکھا ہے؟ بس خدا کے تابع ہو جو اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا، بھاگ جائے گا۔ تو آج اس بات پر فخر کرنا کہ ہم نے ابلیس کا مقابلہ کرنا ہے، ہم نے بیماری کا مقابلہ کرنا ہے، ہم نے کرونا وائرس کا مقابلہ کرنا ہے، اور جتنے خادم میری آواز سن رہے ہیں ہم نے مل کر کرنا ہے۔ جب مل کر کریں گے تو ہر قسم کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ ایک نائن شہر کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ ایک عورت تھی، وہ بیوہ تھی، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی مر گیا، تو اس کو دفن کرنے کے لیے لوگ لے کر جا رہے تھے۔ آگے یسوع ملا تو یسوع نے کیا کہا؟ اس جنازے کو نیچے اتارو، اس چارپائی کو نیچے رکھو جو آپ نے اپنے کندھوں پر اٹھا رکھی ہے۔ جب جنازے کو نیچے رکھا تو یسوع نے کیا کہا؟ اے جوان اٹھ، یہی چارپائی اٹھا کر آپ اپنے گھر چلا جا۔ تو وہ بھی مردہ یسوع نے زندہ کر دیا۔ یسوع نے بے شمار مردوں کو زندہ کیا۔ مسیح قوم اس رہبر کے تابع ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ تو آپ کرونا وائرس مار رہی ہے بیماری، یہ مردہ وجود بنا رہی ہے، تو یسوع تو مردوں کو زندہ کرنے والی ہستی ہے، ہم یسوع کو ماننے والے ہیں، ہمیں اس بیماری سے خطرے میں رہنے کی ضرورت نہیں، کرونا وائرس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ مکاشفہ کتاب میرے ساتھ نکالیں 6:9-11 کہ یسوع تو نین شہر کے اندر جا کر بیوہ کے بیٹے کو بھی زندہ کرتا ہے، لازر کو بھی 4 دن کے زندہ کرتا ہے، اور ہزاروں مردوں کو یسوع نے زیتون کے پہاڑ پر بھی زندہ کر دیا۔ ہاں جی، اور جب اس نے 5ویں مہر کھولی تو میں نے قربانگاہ کے نیچے ان کی روحیں دیکھی جو خدا کے کلام کے سبب سے اور گواہی پر قائم رہنے کے باعث مارے گئے تھے، اور وہ بڑی آواز سے چلا کر بولی کہ اے مالک،
اے قدوس و برحق، تو کب تک انصاف نہ کرے گا اور زمین کے رہنے والوں سے ہمارے خون کا بدلہ نہ لے گا؟ اور ان میں سے ہر ایک کو سفید جامہ دیا گیا تھا، اور ان سے کہا گیا تھا کہ تھوڑی مدت آرام کرو، جب تک کہ تمہارے ہم خدمت اور بھائیوں کا شمار پورا نہ ہو لے جو تمہاری طرح قتل ہونے والے ہیں۔ بائبل میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح قبر کے اندر چلے گئے، قبرستان کے اندر چلے گئے۔ جب مصلوب ہوئے تو 3 دن وہ قبر میں رہے اور 3 دن قبرستان میں منادی کرتے رہے، اور 3 دنوں کے اندر سارے مردوں کو یسوع کلام سنا رہے ہیں، اور مردے زندہ کر دیے یسوع نے قبروں میں۔ زندہ ہو گئے جب یسوع کی آواز سن کر مردے، تو انہوں نے کہا اے خداوند، ہمارا انصاف کب ہوگا؟ ہماری عدالت کب ہوگی؟ عدالت کا اختیار تو تیرے ہاتھ میں ہے، تو اپنے تخت پر کب بیٹھے گا ہمیں بتا۔ یسوع نے جتنے مردے تھے قبروں کے اندر سب کو زندہ کر دیا، اور ان کو سفید کپڑے پہنائے کہ تھوڑی دیر اور آرام کرو، میں نے تو کل زندہ ہو جانا ہے، میں نے تو دنیا میں پھر اسی طرح منادی کرنی ہے 40 دن تک، اور دنیا میری عید منائے گی، آسمان پر فرشتے عید منائیں گے، تم سفید کپڑے پہن کر میری عید قبرستان کے اندر ہی منا۔ تو یسوع نے سب مردوں کو کیا کیا؟ زندہ کر دیا۔ تو یسوع تو مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس نے اپنے شاگردوں کو بھی کیا کہا؟ میرے نام پر جاؤ، بیماروں پر ہاتھ رکھو۔ اعمال کی کتاب 9 باب 32 آیت میرے سامنے نکالیں۔ بائبل میں لکھا ہے کہ یسوع کے شاگردوں نے بھی بے شمار ایسے معجزے کیے جو آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کہ ہم بھی اسی طرح یسوع کے شاگرد ہیں، یسوع کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، یسوع کو ماننے والے ہیں، تو بات ایمان کی ہے۔ ہاں جی۔ اور ایسا ہوا کہ پطرس ہر جگہ پھرتا ہوا ان مقدسوں کے پاس بھی پہنچا جو لدا میں رہتے تھے۔ وہاں انیاس نام ایک مفلوج کو پایا جو 8 برس سے چارپائی پر پڑا تھا۔ کتنے برس سے جی؟ 8 برس۔ 8 برس سے ایک آدمی چارپائی پر پڑا ہوا ہے، 8 برس سے وہ بیمار ہے۔ 8 برس کوئی چھوٹا حصہ نہیں زندگی کا۔ تو اس کی بیماری کا علاج کسی ڈاکٹر سے نہ ہو سکا، کسی حکیم سے نہ ہو سکا، تو پطرس وہاں پر یسوع کا شاگرد آ گیا۔ تو اس نے کیا کہا؟ ہاں جی۔ پطرس نے اس سے کہا، اے انیاس، یسوع مسیح تجھے شفا دیتا ہے، اٹھ، آپ اپنا بستر بچا۔ کون شفا دیتا ہے تجھے؟ یسوع مسیح۔ یسوع مسیح۔ یسوع نے کہا میرے نام پر جاؤ، بیماروں پر ہاتھ رکھو، دعا مانگو تو وہ شفا پائیں گے۔ تو جب پطرس نے کہا اے انیاس، یسوع مسیح تجھے شفا دیتا ہے، اٹھ، اسی وقت وہ اپنی چارپائی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں جی آگے۔ وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ تب لدا اور شارون کے سب رہنے والے اسے دیکھ کر خداوند کی طرف رجوع لائے۔ کیا ہوگا؟ یسوع پر ایمان لے آئے لوگ، یسوع کو قبول کرنا شروع کر دیا کہ یسوع کے نام سے پطرس نے اس 8 سال کے بیمار کو شفا دے دی ہے، اور 1 سیکنڈ میں شفا مل گئی ہے۔ ہاں جی آگے۔ اور یافا میں ایک شاگرد تھی تبیتا نام، جس کا ترجمہ ہرنی ہے، وہ بہت ہی نیک کام اور خیرات کیا کرتی تھی۔ انہی دنوں میں ایسا ہوا کہ وہ بیمار ہو کر مر گئی، اور اسے نہلا کر بالا خانہ میں رکھ دیا۔
اور چونکہ لدا یافا کے نزدیک تھا، شاگردوں نے یہ سن کر کہ پطرس وہاں ہے 2 آدمی بھیجے اور اس سے درخواست کی کہ ہمارے پاس آنے میں دیر نہ کر۔ پطرس نے اٹھ کر ان کے ساتھ ہو لیا۔ جب پہنچا تو اسے بالا خانہ میں لے گئے اور سب بیوائیں روتی ہوئی اس کے پاس آ کھڑی ہوئیں، اور جو کرتے اور کپڑے ہرنی نے ان کے ساتھ میں رہ کر بنائے تھے دکھانے لگیں۔ پطرس نے سب کو باہر کر دیا اور گھٹنے ٹیک کر دعا کی، پھر لاش کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اے طبیطا اٹھ۔ پس اس نے آنکھیں کھول دیں اور پطرس کو دیکھ کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے کیا کیا؟ آنکھیں کھول دیں۔ آج یسوع بھی مردوں کو زندہ کرتا ہے، یسوع کے شاگرد بھی مردوں کو زندہ کرتے ہیں، یسوع کے نبی بھی مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ یسوع کی ساری ٹیم بیماروں پر غالب آتی ہے، یسوع کی ساری ٹیم جب دعا کرتی ہے تو بیمار شفا پاتے ہیں۔ اسی طرح میں آج آپ کے سامنے صرف یسوع کی تعریف رکھنا چاہتا ہوں کہ پوری بائبل کے اندر یسوع کی اتنی تعریف ہے، جتنی بھی کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ دنیا میں کوئی بیماری ایسی نہیں جو یسوع کی شان کے سامنے شکست نہ کھائے، کوئی بدرو ایسی نہیں جو یسوع کی شان کے سامنے ٹھہر جائے۔ تو آج یہ جتنے معجزے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، لوکا کی انجیل 13 باب 10 سے 12 آیت میرے ساتھ پڑھیں تو یسوع نے جتنے معجزے کیے، جس بیماری سے کیے، وہ تو کرونا وائرس تو اس کے پاس کے نہیں، یہ تو بیماری ہے، یہ وبا ہے، یہ وائرس ہے، یہ پھیلا ہے، یہ انسانی وائرس ہو سکتا ہے، آسمانی نہیں ہو سکتا، کیونکہ سمانی وائرس کا انداز کچھ اور ہے، انسانی وائرس کا انداز کچھ اور ہے۔ تو جب یسوع سزا دیتا ہے تو وہ دیر نہیں کرتا، وہ ترسا کر کسی کو مارتا نہیں، وہ سدوم اور عمورہ میں ایک ہی پل میں آگ اور گندک کی بارش بھیجتا ہے، سب لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ تو جب اب نوح کے وقت خدا آسمان سے بارش بھیجتا ہے کہ ساری دنیا کو بارش سے اس نے ہلاک کر دیا، آج اس بیماری سے بچنے کے لیے صرف یسوع کو قبول کرنا پڑے گا، یسوع پر ایمان رکھنا پڑے گا، کیونکہ اعمال کی کتاب میں لکھا ہے اس وقت یوں ہوگا جو کوئی میرا نام لے گا وہ نجات پائے گا۔ یہ وقت ہے یسوع کا نام لینے کا، یہ وقت ہے یسوع کو قبول کرنے کا، کہ کوئی بیماری اس کی شان کے سامنے کھڑی نہیں رہ سکتی، کوئی ابلیسی قوت اس کے سامنے نہیں کھڑی رہ سکتی، کوئی جن نہیں کھڑا رہ سکتا، کوئی دیو نہیں کھڑا رہ سکتا، کوئی چڑیل نہیں اس کے سامنے کھڑی رہ سکتی، کوئی بھوت نہیں کھڑا رہ سکتا، ابلیس کا کوئی لشکر اس کے سامنے کھڑا نہیں رہ سکتا۔ ہاں جی پڑھیں۔ پھر وہ سبت کے دن کسی عبادت، لوکا کی انجیل 13 باب 10 آیت سے 12 آیت بول رہے ہیں۔ لوکا کی انجیل 13 باب 10 تا 12 آیت۔ پھر وہ سبت کے دن کسی عبادت خانہ میں تعلیم دیتا تھا، اور دیکھو ایک عورت تھی جس کو 18 برس سے کسی بدرو کے باعث کمزوری تھی، وہ کپڑی ہو گئی تھی اور کسی طرح سیدھی نہ ہو سکتی تھی۔ یسوع نے اسے دیکھ کر پاس بلایا اور اس سے کہا، اے عورت، تو اپنی کمزوری سے چھوٹ گئی، اور اس نے اس پر ہاتھ رکھے، اسی دم وہ سیدھی ہو گئی اور خدا کی تمجید کرنے لگی۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے ایک عورت 18 سال سے بیمار ہے، 18 سال سے وہ کبڑی ہو گئی ہے، اس کی کمر بھی کبڑی ہو گئی ہے،
وہ کمزور ہو گئی ہے، وہ چل پھر بھی نہیں سکتی اچھے طریقے سے، لیکن 18 سال تک وہ ڈاکٹروں کے پاس جاتی رہی، 18 سال سے حکیموں کے پاس جاتی رہی، لیکن اسے کچھ بھی فائدہ نہ ہوا۔ جب پیسے ختم ہو گئے اس کے پاس تو اس نے کہا اب میں یسوع کے پاس جاؤں گی، آج میں عبادت خانے کے اندر چلی جاؤں گی۔ تو کیا کیا اس نے؟ وہ عبادت خانے میں چلی گئی، اس نے یسوع پر ایمان رکھ لیا کہ آج میں یسوع کے پاس جاؤں گی تو میری 18 سال کی بیماری جو ہے میرے وجود سے یسوع دور کر دے گا۔ تو ایسا ہوا، جب وہ یسوع کے پاس آ رہی تھی تو یسوع نے دور سے اس کو پہچان لیا اور دور سے کہہ دیا، اے عورت، آج تو اپنی کمزوری سے چھوٹ گئی، آج اپنی بیماری سے آزاد ہو گئی۔ جب وہ یسوع کے پاس آئی تو یسوع نے اس پر اپنے ہاتھ رکھے اور حکم دیا، اے ناپاک روح اس میں سے نکل جا، اے ناپاک روح اس میں سے نکل جا۔ تو جتنی بھی بیماری بدرو کی وجہ سے اس کے وجود میں تھی، جس بدرو نے اس کو بیمار کر رکھا تھا، کمزور کر رکھا تھا، کبڑا کر رکھا تھا، یسوع کے حکم سے اسی وقت چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کی کمر بھی سیدھی ہو گئی، اس کی بیماری بھی ختم ہو گئی، وہ بالکل صحت مند ہو گئی۔ آج مرکز کی انجیل 5 باب 25 آیت میرے ساتھ نکالیں، 25 سے 33 آیت تک۔ ایک اور عورت بیمار ہے، یہ 12 سال سے بیمار ہے، 12 سالوں میں یہ ڈاکٹروں کے پاس جاتی رہی، 12 سالوں میں حکیموں کے پاس جاتی رہی، اپنا سارا روپیہ پیسہ بیچ کر بھی اس نے اپنے علاج پر خرچ کر دیا، لیکن شفا نہ پا سکی۔ وہ یسوع سے ناواقف تھی۔ جب اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے تو اس نے دیکھا کہ یسوع کے پاس کوڑی آتے ہیں تو یسوع کوڑیوں کو پاک کرتا ہے، یسوع کے پاس اندھے آتے ہیں تو یسوع اندھوں کو شفا دیتا ہے، یسوع کے پاس بہرے آتے ہیں تو یسوع بہروں کو بھی شفا دیتا ہے، یسوع کے پاس گونگے آتے ہیں تو یسوع گونگوں کو بھی شفا دیتا ہے، یسوع کے پاس فالج کے مریض آتے ہیں تو یسوع ان کو بھی شفا دیتا ہے۔ آج ہم نے یسوع سے واقف ہونا ہے، جو اس کرونا وائرس کے مطابق ہمیں شفا دے سکتا ہے۔ یہ کرونا وائرس کی بیماری کو ختم کرنے کی قدرت ہے تو میرے یسوع کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں جی، مرکز کی انجیل 5 باب اس کی 25 آیت۔ پھر ایک عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اور کئی طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا چکی تھی اور اپنا سب مال خرچ کر کے بھی اسے کچھ فائدہ نہ ہوا تھا بلکہ زیادہ بیمار ہو گئی تھی، یسوع کا حال سن کر بھیڑ میں اس کے پیچھے سے آئی اور اس کی پوشاک کو چھوا، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی، اور پھر فوراً اس کا خون بہنا بند ہو گیا اور اس نے اپنے بدن میں معلوم کیا کہ میں نے اس بیماری سے شفا پائی۔ ایک عورت 12 سال سے بیمار ہے، جریان کی مریضہ ہے، 12 سال سے خون جاری ہے، 12 سالوں سے وہ ڈاکٹروں کے پاس جا رہی ہے، حکیموں کے پاس جا رہی ہے، تو بائبل میں لکھا ہے وہ مختلف قسم کی میڈیسن استعمال کر رہی ہے، بجائے شفا پانے کے زیادہ بیمار ہو گئی، بجائے شفا پانے کے زیادہ وہ بیمار ہو گئی۔ تو اس نے سوچا کیا میرے پاس پیسے بھی نہیں رہے، میری صحت بھی زیادہ خراب ہو گئی ہے،
تو دنیا یسوع کے پاس جا رہی ہے شفا پانے کے لیے، تو میں کیوں نہ یسوع کے پاس جاؤں؟ آج میں یسوع کے پاس جاؤں گی، یسوع کی پوشاک کا کنارہ چھو کر شفا پاؤں گی۔ اس نے یسوع پر ایمان رکھ لیا۔ جب وہ گئی تو یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ جا رہے تھے، اس نے دوڑ کر یسوع کی پوشاک کا کنارہ چھوا، اسی وقت اس کا خون بہنا بند ہو گیا، اسی وقت وہ صحت یاب ہو گئی، اسی وقت اس کی ساری بیماری 12 سال کی اس کے وجود سے جاتی رہی۔ اس نے اسی لمحے محسوس کیا کہ میں صحت مند ہو گئی ہوں۔ آج یسوع وہ ہستی ہے جس کے نام میں فتح ہے، اس کے کلام میں فتح ہے، وہ زندہ ہے، آسمان پر تخت نشین ہے، آسمان پر بیٹھا ہماری شفاعت کر رہا ہے دنیا سے، اپنے باپ سے۔ ہماری درخواست بھی منظور کرتا ہے، جب ہم مانگتے ہیں تو درخواست کرتے ہیں، وہ ہماری درخواست کو منظور کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس پر ایمان رکھنا پڑے گا، اپنے گناہ کو ترک کرنا پڑے گا۔ تو آج متی کی انجیل 8 باب 1 سے 3 آیت میرے ساتھ نکالیں۔ ہاں جی کرو۔ متی کی انجیل 8 باب اس کی 1 تا 3 آیت۔ جب وہ اس پہاڑ سے اترا تو بہت سی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی، اور دیکھو ایک کوڑی نے پاس آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا، اے خداوند، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا اور کہا، میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا۔ وہ فوراً کوڑ سے پاک صاف ہو گیا۔ اگر آج دنیا میں جتنی بیماریاں ہیں، یہ ایک سبق ہے، بہت بڑا چیلنج ہے۔ جتنی کرونا وائرس کے مریض ہیں، جتنے اور طرح طرح کے مریض ہیں، مختلف بیماریوں میں بستروں پر پڑے ہیں، گھروں میں ہیں، ہاسپٹل میں ہیں، آج اسی حوالے کو وہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ایک آدمی جو کوڑ سے لبریز تھا، وہ کوڑی تھا، وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آ گیا۔ اس نے عرض کی، اے خداوند، بڑی عاجزی کے ساتھ درخواست کی، اے خداوند، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ تو یسوع نے کیا کہا؟ میں بھی چاہتا ہوں، جا تو پاک صاف ہو جا۔ اس کا کوڑ اس کے وجود سے اسی وقت جاتا رہا۔ آج ہم نے بھی یہی درخواست کرنی ہے، اے خداوند۔ مرکز کی انجیل 1 باب 40 سے 42 آتا۔ آج ہم نے بھی یہی درخواست کرنی ہے، اے خداوند، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ اے خداوند، تو چاہے تو کرونا وائرس کی بیماری کو پوری دنیا سے ختم کر سکتا ہے۔ تو میرا ایمان ہے، جب ہم مل کر، جتنے خادم زندگی کے دریا میں بیٹھے ہیں، مل کر ایمان کے ساتھ درخواست کریں گے تو یسوع ہماری درخواست کو قبول بھی کرے گا۔ ہاں جی۔ مرکز کی انجیل 1 باب اس کی 40 آیت سے 42 آیت تک۔ اور ایک کوڑی نے اس کے پاس آ کر اس کی منت کی اور اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اس سے کہا، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ اس نے اس پر ترس کھا کر ہاتھ بڑھایا اور اسے چھو کر اس سے کہا، میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا۔ یسوع نے کوڑی کو چھونے سے دریغ نہیں کیا۔ یسوع نے کوڑی پر ہاتھ رکھنے سے دریغ نہیں کیا۔ یسوع نے کسی بیمار سے نفرت نہیں کی۔ یہ کوڑی ہے، اس نے کیا کیا؟ یسوع کے پاس آ گیا، اس نے گھٹنے ٹیک لیے، ہاتھ پھیلا لیے اور بڑی عاجزی کے ساتھ درخواست کی، اے خداوند، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔
تو یسوع نے اس کے الفاظ سن کر نرم مزاجی کے اس پر ترس کھایا اور اس کو چھو کر اس پر ہاتھ رکھ کر کہا میں بھی چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا۔ اسی وقت اس کے بدن سے سارا کوڑ دور ہو گیا، اس کا بدن بچے کے بدن جیسا پاک صاف ہو گیا۔ اسی طرح آج میں آپ کے سامنے صرف یسوع کی تعریف رکھنا چاہتا ہوں کہ یسوع کون کون سی بیماریوں سے ہمیں نجات دے سکتا ہے، کون کون سی بیماریوں سے ہمیں پاک صاف کر سکتا ہے۔ متی کی انجیل 9 باب پہلی آیت سے 6 آیت تک، 7ویں آیت تک بلکہ ہم پڑھیں گے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ ایک آدمی کئی سالوں سے لاچار تھا، کئی سالوں سے بیمار تھا، وہ لا علاج ہو چکا تھا۔ تو کچھ لوگوں نے ایمان رکھا کہ اس کی چارپائی یسوع تک پہنچائی جائے، اس مریض کو یسوع تک پہنچایا جائے تو سوائے یسوع کے اس کو کوئی شفا دے نہیں سکتا۔ ہاں جی پڑھیں۔ متی کی انجیل 9 باب اس کی پہلی تا 7 آیت۔ پھر وہ کشتی پر چڑھ کر پار گیا اور اپنے شہر میں آیا، اور دیکھو لوگ ایک مفلوج کو چارپائی پر پڑا ہوا اس کے پاس لائے۔ یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا بیٹا خاطر جمع رکھ، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اور دیکھو بعض فقیوں نے اپنے دل میں کہا یہ کفر بکتا ہے۔ یسوع نے ان کے خیال معلوم کر کے کہا کہ تم کیوں اپنے دلوں میں برے خیال لاتے ہو؟ آسان کیا ہے، یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور چل پھر؟ لیکن اس لیے کہ تم جان لو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ اس نے مفلوج سے کہا اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا۔ کیا کہا یسوع نے؟ ایک آدمی مفلوج ہے، فالج کا مریض ہے، تو وہ کس کے پاس آ گیا؟ یسوع کے پاس۔ 4 آدمی اس کی چارپائی اٹھا کر لے کر آ گئے۔ مرکز کی 2 باب پہلی آیت سے 11ویں آیت تک۔ تو جب یسوع کے پاس اس کو لے آئے تو یسوع نے کیا کہا؟ ان کا ایمان دیکھ کر کہا، انہوں نے درخواست کی کہ ان کا ایمان تھا کہ ہم اس کی چارپائی یسوع کے پاس لے کر جائیں گے تو یسوع اس کو شفا دے دے گا۔ تو یسوع نے کیا کہا؟ بیٹا خاطر جمع رکھ، تیرے گناہ آج معاف ہو گئے ہیں۔ بے شمار بیماریاں جو گناہ کے سبب سے لوگوں کے جسم میں راج کر رہی ہیں، تو جب یسوع نے اس کے گناہ معاف کیے تو اس کو حکم دیا اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا۔ یسوع گناہ معاف کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے، یسوع غریبوں کو کھانا دینے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یسوع معجزات کا بادشاہ ہے۔ یسوع کے نام سے معجزے ظہور میں آتے ہیں۔ جب 5 روٹیوں پر یسوع نے برکت ڈالی، 2 مچھلیوں پر، تو 5000 لوگوں نے خوراک کھائی اور 12 ٹوکرے بھی بچ گئے۔ تو آج یسوع کی تعریف کرنی ہے، آج یسوع کے نام میں فتح ہے، یسوع کے کلام میں فتح ہے۔ ہاں جی پڑھیں۔ مرکز کی انجیل 2 باب اس کی پہلی آیت سے۔ کئی دن بعد جب وہ کفرنہوم میں پھر داخل ہوا تو سنا گیا کہ وہ گھر میں ہے۔ پھر اتنے آدمی جمع ہو گئے کہ دروازے کے پاس بھی جگہ نہ رہی، اور وہ ان کو کلام سنا رہا تھا۔ اور لوگ ایک مفلوج کو 4 آدمیوں سے اٹھوا کر اس کے پاس لائے، مگر جب وہ بھیڑ کے سبب سے اس کے نزدیک نہ آ سکے تو
تو انہوں نے اس چھت کو جہاں وہ تھا کھول دیا اور اسے ادھیڑ کر اس چارپائی کو جس پر مفلوج لیٹا تھا لٹکا دیا۔ یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا، بیٹا، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ مگر وہاں بعض فقیر جو بیٹھے تھے وہ اپنے دلوں میں سوچنے لگے کہ یہ کیوں ایسا کہتا ہے، کفر بکتا ہے، خدا کے سوا کون گناہ معاف کر سکتا ہے؟ اور پھر یسوع نے اپنی روح سے معلوم کر کے کہ وہ اپنے دلوں میں یوں سوچتے ہیں، ان سے کہا، تم کیوں اپنے دلوں میں یہ باتیں سوچتے ہو؟ آسان کیا ہے مفلوج سے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر؟ لیکن اس لیے کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ ایک آدمی جو مفلوج ہے، کئی سالوں سے اپاہج ہے، کئی سالوں سے بیمار ہے، پریشان ہے، کمزور ہے، وہ چل پھر نہیں سکتا، تو اس کے وارثوں نے کیا کیا؟ بڑی مدت کے بعد یسوع پر ایمان رکھا کہ اگر اس بیماری کا علاج دنیا میں کسی حکیم کے پاس نہیں، کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں، تو یسوع کے پاس تو ہے، ہم کیوں نہ یسوع کو آج قبول کر لیں، ہم کیوں نہ اپنے گناہوں کو ترک کر کے یسوع کو سیدھا کریں چل کر۔ انہوں نے اس کی چارپائی کو اٹھا لیا اور یسوع کے پاس لے کر آ گئے۔ جب یسوع کے پاس آئے تو جس جگہ یسوع کلام سنا رہا تھا لوگ بہت زیادہ تھے، وہ چارپائی یسوع کے پاس نہ لا سکے۔ انہوں نے دوسرے گھر میں چڑھ کر جہاں پر یسوع تھا وہ چھت کو کھول دیا اور رسے باندھ کر چارپائی کو ایمان سے لٹکا دیا۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا مریض جو ہے، اپاہج ہے، فالج کا بیمار ہے، یہ یسوع تک جائے گا تو شفا پائے گا۔ تو جب مریض کو انہوں نے ایمان کے ساتھ لٹا دیا، لٹکا دیا، تو یسوع نے کیا کہا؟ بیٹا، خاطر جمع رکھا، تیرے گناہ معاف ہوئے، اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا، اپنے گھر چلا جا۔ تو یسوع تو بیماروں کی چارپائیاں بیماروں سے اٹھواتا ہے، وہ کسی کو چارپائی پر پڑا دیکھ کر خوش نہیں ہوتا۔ آج اسی یسوع پر، یوحنا کی انجیل 5 باب 1 سے 11 میں، آج اسی یسوع پر ایمان رکھنا ہے، اسی یسوع کو قبول کرنا ہے جس کے نام میں شفا ہے، اس کے کام میں شفا ہے، اس کے کلام میں شفا ہے، اس کی آواز میں شفا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی بیماری نہیں جو یسوع کی شان کے سامنے ٹھہر سکے۔ ہاں جی، یوحنا کی انجیل 5 باب 1 تا 11 آیت۔ ان باتوں کے بعد یہودیوں کی ایک عید ہوئی اور یسوع یروشلم کو گیا۔ یروشلم میں بھیڑ دروازے کے پاس ایک حوض ہے جو عبرانی میں بیت حسدہ کہلاتا ہے، اور اس کے 5 برآمدے ہیں۔ ان میں بہت سے بیمار اور اندھے اور لنگڑے اور پس مردہ لوگ اور پانی کے ہلنے کے منتظر ہو کر پڑے تھے، کیونکہ وقت پر خداوند کا فرشتہ حوض پر اتر کر پانی ہلایا کرتا تھا۔ پانی ہلتے ہی جو کوئی پہلے اترتا سو شفا پاتا، اور اس کی جو کچھ بیماری کیوں نہ ہو۔ وہاں ایک شخص تھا جو 38 برس سے بیماری میں مبتلا تھا۔ اس کو یسوع نے پڑا دیکھا اور یہ جان کر کہ وہ بڑی مدت سے اس حالت میں ہے، اس سے کہا، کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ اس بیمار نے اسے جواب دیا، اے میرے خداوند، میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ جب پانی ہلایا جائے تو مجھے حوض میں اتار دے، بلکہ میرے پہنچتے پہنچتے دوسرا مجھ سے پہلے اتر پڑتا ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اٹھ،
اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر۔ وہ شخص فوراً تندرست ہو گیا اور اپنی چارپائی اٹھا کر چلنے پھرنے لگا۔ بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے؟ ایک آدمی تھا جو ایک حوض تھا، یروشلم میں تھا۔ اس کے 5 برآمدے تھے۔ ان 5 برآمدوں میں کثرت سے لوگ درینہ بیماریوں کے مریض جو ہوتے تھے، ٹی بی کے، کینسر کے، مفلوج، لولے، لنگڑے، اندھے، بہرے، گونگے، ہر قسم کے بیمار وہاں جاتے تھے اور 5 برآمدوں میں وہ بیٹھے رہتے تھے۔ ان کے درمیان ایک خدا نے حوض بنایا ہوا تھا، اس میں پانی تھا۔ خدا کا فرشتہ جب اس پانی میں اترتا تھا تو پانی کو ہلاتا تھا، اور اس پانی کے شور سے لوگوں کو علم ہو جاتا تھا۔ تو جتنے بیمار اس پانی میں اترتے تھے وہ سب اچھے کیے جاتے تھے، سب صحت مند ہو جاتے تھے۔ ایک آدمی وہاں تھا، وہ 38 سال سے انتظار میں تھا، وہ زیادہ بیمار تھا، وہ چل پھر نہیں سکتا تھا، اپنی چارپائی سے نیچے بھی نہیں اتر سکتا تھا۔ تو اس کا ایمان جب یسوع نے دیکھا تو یسوع خود چل کر اس کے پاس چلا گیا کہ یہ آدمی 38 سال سے شفا کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو یسوع نے جب پوچھا کہ میاں تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا، اے خداوند، میں 38 سال سے بیمار ہوں، میں 38 سال سے شفا کے انتظار میں ہوں۔ جب تیرا فرشتہ پانی ہلاتا ہے تو میرے پہنچنے سے پہلے ہی لوگ شفا پا جاتے ہیں۔ یسوع نے اس کا ایمان دے کر کیا کہا؟ اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا۔ تو وہ سب لوگوں کے سامنے اپنی چارپائی اٹھا کر اپنے گھر چلا گیا۔ تو آج بھی جس یسوع کی ہم منادی کرتے ہیں وہ ہر قسم کی بیماری سے شفا دینے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے، مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھلا جائے گا۔ تو خداوند اسی کلام پر مجھے اور آپ کو برکت دے۔ آمین۔